ایک بار بھی محمد عربی کا میلاد نہیں سجیا تو سنیا دی مسجد جب مکمل بھی نہیں ہوتی تو میلاد پہلے ہونا شروع ہونا. یہ شرف ہے الحمدللہ سنت و جماعت کہ ساڈیاں مسجداں دی جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو میلاد مصطفیٰ دی محافل شروع ہو جاتی ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے کے آئے. ابھی ادھر جماعت نہیں شروع کی ہے. محفل ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے. ہر نبی دا میلاد ہر نبی دا ذکر میرے نبی نے سنایا. واری آخری نبی دی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین، فرمایا محبوب اسا تو سارے نبیوں دا خاتم اور خاتم بنا کے بھیجے، سارے نبیوں دا آخر الزمان اور آخری نبی بنا کے بھیجے. سرکار نے خیال آیا کہ یا اللہ میں سارے نبیوں کے ذکر پہ میلاد سنا چلنا تو میرے بعد نبی کیوں نہیں، تو میرے بعد میلاد کون کرے گا، میرے ذکر کون کرے گا. اللہ نے ارشاد فرما سونا تو سارے نبیوں کے ذکر پہ میلاد سنا جا کی ہویا جے تیرے بعد نبی کو نہیں. میں تینوں نوکر تے غلام نے جو دے دے مگا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ ہو جان تے مینوں محمد رب کون آکھے گا. اج ربیع الاول شریف دی اج دوسری رات اور تساں دیکھا کہ بازار بھی سج گئے، گلیاں سج گئیاں، بنیرے بھی سج گئے، ویڑے بھی سج گئے. میں اکثر عرض کرتا کہ جھنڈا لگا ہوئے نا کسی سیاسی پارٹی کا بنیرے پہ کہ جھنڈا ویکھ کے آن جان والے پتہ لگ جاتا ہے کہ گھر والا پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، کسی کو لگتا ہے کہ نون لیگ کا بندہ ہے. پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوئے لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا بندہ ہے. اپنے بنیرے تے محمد دے میلاد دا جھنڈا لگا آن جان والے پتہ لگے محمد عاشق دا گھر ہے، سرکار دے دیوانے دا کہ سنی ماں دے پتر دا گھر ہے کہ او دا گھر ہے جڑا کھاندا بھی حضور دا ہے تے جاندا بھی حضور دا ہے. اپنے گھراں وچ میلاد شریف کی تیاری کرو. جس طرح عید واسطے نیا سوٹ سلواندے ہو سفید رنگ دا کیونکہ حضور نو پسند ہے سفید رنگ، سفید رنگ دا سوٹ نواں سلواؤ. اپنے گھر وچ روزانہ میلاد شریف دی محفل انج سجاؤ کہ درود شریف پڑھیا کرو 313 مرتبہ. چھوٹے چھوٹے بچے پوچھنا کہ بابا اسی یہ ساری تیاریاں کیوں پہ کرنے ہیں تو بچیاں نو دسیا جے پترا میں اگلی نسلوں کو پیغام دینا چاہنا کہ میں حضور دا میلادی ہاں، میں اہل سنت و جماعت ہاں، میں نبی پاک دا خادم تو غلام ہاں. اسی حضور دی محفل میلاد سجا کے اسی حضور دا حق غلامی ادا نہیں کر سکتے. رب کعبہ دی قسم اسی ساری زندگی میلادی کا محفل کریے کہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا دے رہیے. اور نبی پاک نے جڑا کارا میں تیرے تے میرے واسطے رب حبلی امتی والی دعاواں کی دیا نا، ایک بار امتی کہندا حق ادا نہیں ہو سکتا. اسی کیوں نہ نبی پاک دا میلاد منائیے. قرآن مجید سے اللہ نے سورہ قدر دی فضیلت رو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ 1000 مہینے تو افضل ہے، 1000 مہینے تو افضل ہوتے وہ دے فضائل اور وہ دی وجہ فضیلت اللہ نے کی بیان فرمائی. ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. اللہ نے فرمایا کہ شب قدر کو فرشتے نازل ہوتے ہیں تو روح یعنی روح الامین جبریل نازل ہوتے ہیں. تو جس رات کو جبریل کے فرشتے آمد قرآن دی روح دنال کے قرآن دی دلیل قطعی دنال وہ رات فضیلت والی بھی ہے، وہ رات قدر والی بھی ہے، اور رات 1000 مہینے تو افضل بھی ہے. کہ جبریل کملی والے دے قدم جب کے شب معراج جگا رہے ہیں کہ جب قدم چومن والا آوے وہ رات قدر والی ہو جاتی ہے، تو جس رات کملی والا آوے وہ رات میلاد والی نہیں ہو سکتی. اسی کیوں نہ میلاد منائیے. گرامی قدر حضرات، میں اج آپ احباب نو میلاد شریف کے حوالہ نہ چند گزارشات عرض کرنی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ بھی میں اسے ہیجری مندر پڑھنے کا شرف حاصل کیتا. آج میرا دل کرتا ہے میں تھانوں سے ماں کا ذکر سناواں جس ماں نے سانو میلاد والا رسول عطا فرمایا.
حضرت جی السلام علیکم. میرا حق ہے. ماشاءاللہ صدر محفل ماشاءاللہ صدر محفل و جان محفل استاد العلماء مناظر اسلام مجاہد سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انوار حنفی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ آپ زینت محفل بنے. میں بڑے احترام بنا لاپنوں محفل مبارکہ دے اندر خوش آمدید کہنا. گرامی قدر حضرات تو میں عرض کر رہا سا کہ اسی میلاد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واسطے کیوں نہ منائیے کہ اسی حضور علیہ السلام دا حق غلامی ادا نہیں کر سکتے. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. ارشاد فرمایا وہ لوگ جڑے اتباع کر دنے اس رسول کی جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ارشاد فرمایا کہ اے او ہی رسول ہے کہ جدا تذکرہ اس تو قبل تسی تورات اور انجیل چھپایا. اس آیت مبارکہ کے اندر ایک ایک لفظ حضور کی نات ہے، ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت حضور کی نات ہے. ان تے الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے بناس دی سین تک سارا قرآن ایک مسلسل نات مصطفیٰ ہے. اس آیت مبارکہ کہ اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول کو جڑے رسول کی اتباع کر دینے. اتباع کی علماء لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پیچھے آمن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے. انہوں اتباع کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جڑے میرے مصطفیٰ کی اتباع کر دینا. جب نوجوانوں پگڑی والے نے حرام کی چوٹیاں دیکھ لو کہ اعلان نبوت فرمائے نا تو کفار مکہ نے آکھیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کھاتا کرنا کدے کدے تو ساڑھے بتا کی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسے تیرے خدا کی عبادت کرنا آگے آجا رل مل کے کام چلا رہے گے. نبی پاک نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. فرما تو ہاڈا دین تو ہاڈے واسطے تے ساڈا دین ساڈے واسطے. تے آسمان پر دیکھ کے عرض کی دیالا میرے چاچے باپے میرے آنگ صاحب رشتہ دار آئے تھے. تیرا تے میرا رشتہ توڑ آئے تھے پر میں تو تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا وہ محمد دے بوئے تے بیٹھا محمد سکا چاچا ابو اللہ بھی ہوگے میرا لگ نہیں کچھ نہیں. اللہ فرما سونے آگے تو میں نے پیچھے اپنے چھٹن لگا نا پھر میں نے بھی تیری ملیل ظلفہ کے کھیٹن والے حاکم دے کڑلا دی قسم ہے ایک لاکھ لوگے ساری رات میری بھی عبادت کردہ رہے جڑا تیرا اتباع تیرا رنگ نہیں چڑھاوا لگا میں بھی کدو اپنا بناوا لگا ہوں. اسی بھی انہیں اپنا بناوا کہ جڑا فتح بھی انہیں یوبت کو ملتا جڑا تیری اتباع دا رنگ چڑھا کے آوے گا جڑا تیرے عشق دا رنگ چڑھاوے. الذین یتبعون الرسول وہ جڑے اتباع کر دینے رسول دی. رسول کیڑا پڑھا قرآن بھائی جڑا میں 5 منٹ تمہید بننی ہے نا بھائی تقریر تو پہلے میں تو انہوں چیک کر رہے سا بلا تسی میرے کہن تو بغیر بھی سبحان اللہ کہیں گے اٹھے نہیں اور تسی بھی گل دے پکے نکلے تو ساں کہنی آسی صاحب تسی آکھو گے تو پھر بولا گے اے بھائی محمد شہزاد تے نہ دیا جڑی ساری ٹیم ہے نا کہ بڑے ڈاڈے بندے نا. میں آج تھوڑا جے جان بجھ کے تھوڑا لیٹ آیا کہ میں نے گڈی چوتر دے پہلا کی کہنے ہیں گلے اپنے نال ہی ہوندے نے. ہاں جی وہ دیکھو نا انہاں جملہ کی بولا کہتے ہیں گلے اپنے نال ہی ہوندے نے. تو میں سمجھ گیا کہ محبت انہاں دی تے ڈاڈے ایڈے نے کہ مینوں کہندے نے تساں آونا کہ نہیں. میں کہنا جی آونا ہے
یہ مینوں انج بلوا لیندے نے تے میں حاضر ہو جانا، محبت بڑی کرتے ہیں تے مینوں گھڑی وکھا رہے سن تے بعض دفعہ تے مینوں کہندے ہوندے نے کہ اساں تہاڈی نال اپنے محفل وچ گھڑی اتار لینی ہے کہ نہ تسی ٹائم ویکھو بس لگے رہو. تو اج بھی مینوں وکھا رہے سن کہ آ ویکھ لو ٹائم کی ہویا تے بس 2-3 گھنٹے تقریر کرنی ہے. تو میں سبحان اللہ اڑیکدا سب ہے کہ تسی سبحان اللہ بولو گے تو میں تقریر شروع کراں گا. جی تساں انج دی سبحان اللہ فرمانی ہے تو مینوں پہلے دس دے میں فون تے تقریر سنا دیندا، تسی سبحان اللہ دا میسج کر دیندے تے میرا سفر بچ جاندا. اسٹیج والے تساں بالکل نہیں سبحان اللہ بولیں، ٹھیک ہے بھائی. میں علماء دے سامنے تے ہاتھ جوڑ کے بستہ بردار ہاں، انہاں دا تے کفش بردار ہاں تے باقی تو سارے بولو سبحان اللہ. آ جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چوک کے بولو سبحان اللہ. اوپر والے تسی بھی جڑے تشریف فرماؤ، باہر جڑے تشریف فرماؤ، سارے اپنے اپنے حصے دا بولو سبحان اللہ. عبادت سمجھ کے سبحان اللہ بولنا بھائی، عبادت سمجھ کے کچھ بولو سبحان اللہ. مسجد گونج جاوے اگلے سال جب میں آواں تے مسجد دیاں دیواراں چوں سبحان اللہ دی آواز آندی ہے. سبحان اللہ. سناوا اج تانوں میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بنی. اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. نبیگان نے فرمایا لوگ جڑے اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، فرمایا الرسول النبی الأمی، جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی. آج میری تقریر انہیں سبحان اللہ کہنے جنہوں اپنی امی نال بیار ہے.
نات خانہ نو تے خطیبہ نو لکھ کے بھیجو نا پرچی ماں دی شان سناؤ. کیوں؟ کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے. اج میں اس ماں دی شان سناون لگا جدا تذکرہ کریے محمد عربی دے کلیجے بڑی ٹھنڈ پہندی ہے. اس ماں دا ذکر چھڑن لگا جنہیں سانو میلاد والا رسول عطا کیتا. او ماں جن قبلی والے دی ماں بنا کا شرف حاصل ہے. اللہ نے فرمایا الرسول النبی الامی، فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے، ماں والا نبی. گرامی قدر حضرات، اج میں کیوں یہ عنوان سنا رہا ہوں. علامہ قبلہ مناظر صلاح محمد انوار حنفی صاحب آپ خوبی جانتے ہیں، دیگر علماء نے بھی خبر ہے، مگر میں نوجوانوں کا مخاطب ہوں. اب کئی لوگ ایسے آگے جنہیں اپنی کتاباں دے اندر اپنی تحریراں دے تقریراں دے اندر رکھیا کہ نبی دے ماں پہ معاذ اللہ علیہ باللہ کہتے ہیں کہ نبی دے ماں پہ مسلمان نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی دے ماں باپ کے بچپن سے حضور نے وصال کر گئے. اور نہ کہنا نبی کا کلمہ پڑھے. ایمانداری نہ دسو جی دے باپ دا نام عبداللہ ہوئے تے عبداللہ دا مانی اللہ دا بندہ تے ماں دا نام ہوئے آمنہ. آمنہ دے تین معنی نے. آمنہ دا معنی امن والی، آمنہ دا معنی امانت والی، آمنہ دا معنی ایمان والی. اچھا باپ دا نام اللہ دا بندہ ہوئے تے ماں دا نام آمنہ ہوئے تے جیڑا انہاں دے ایمان تے شک کرے پھر او دے ایمان دے پلے رہ کی جاندا ہے. جڑا نبی دے ماں پہ دے ایمان تے شک کرے. میں اج اس ماں دا ذکر کرن لگا. نوجوان میرا ایمان ہے کہندا تیبا گئی چھا کوئی نہیں، تیبا گئی چھا کوئی نہیں، میرے آقا دی ماں پر بھی سارے جگ ماں دا ذکر چھڑا لگا جڑی ماں نو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں ہوندا شرف حاصل ہے. نوجوانوں مدرسہ حق القرآن قاری عبدالحق صاحب مدرسے دے مدرس صدر مدرس بچے قرآن حفظ کر دے. بڑا اچھے دماغ والا بچہ ہوئے نا، حاضر دماغ ہوئے، بیدار مغز بچہ ہوئے نا، تقریباً سال ڈیڑھ سال سے قرآن مجید حفظ کر جائے. بچہ تھوڑا کند دماغ ہوئے نا، کم و بیش 3 سال قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے. تو جتا بچہ قرآن حفظ کرے نا، باپ کہندے کہ میں نے مٹھائی کھلاؤ، میں مٹھائیاں تقسیم کراں تے میں میلاد مناواں، میں محفل کراواں، میں دیگاں پکا کے تقسیم کراں، لوگ میں نے مبارک دے. کیوں؟ میرے پتر نے قرآن سینے جو محفوظ کر لیا، میرا پتر حافظ قرآن ہے. 92 دن میں قرآن پاک حفظ کیا ادھر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب فرماتے ہیں بالکل ایک بچہ نے 92 دن کی قرآن مجید حفظ کر لیا، تقریباً 3 مہینے دے اندر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1 مہینے کی قرآن مجید حفظ کر لیا. اور اس تو گھٹ وقت لگاون والے بھی حافظ قرآن دا تاریخ دے اندر حفاظ قرآن دا تذکرہ موجود ہے. تذکرۃ الحفاظ دے اندر بڑے سارے حفاظ دا ذکر ہے. گرامی قدر حضرات، سادہ بچہ قرآن حفظ کرے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ قیامت نو انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی دیکھ کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کڑے نبی نے؟ کہ اللہ فرماوے گا گروہ انبیاء یہ نبی نہیں، یہ حافظ قرآن دے ماں باپ نے. گوٹ رادا کشن والے تے قرب جواب تے آن والے ایمانداری نہ دسو. اور سادہ بچہ تے 3 سال جو قرآن حفظ کرے تے رب سانو تے نور دے تاج پاوے. اس ماں تے باپ نو رب قیامت نو کیڑیاں شاناں دے گا جنہاں دے پتر محمد دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہا ہے. تسی سبحان اللہ نہیں فرمائی؟ اپنی ماں دا ادب کرنے والا ہی نبی دی ماں دا ادب کردا ہے تے جڑا نبی دی ماں دا ادب کرے اپنی ماں دا بھی وہی کردا ہے. دیکھو گستاخی دیکھو نا نبی دے والدین دا گستاخ. سمجھ آیا کرو کہ اپنے ماپیاں دا بھی گستاخ ہی ہوئے گا. اور جنہوں اپنے ماپیاں دی قدر دا نہیں پتا انہوں کی پتا ہوئے محمد عربی دے ماپیاں دی قدر تے شان دا. میں تھانوں سے دربار سے لے کے جانا ہے. اچھا سبحان اللہ بولو، میں تانوں پری دی ویڑ دی گل سناواں.
جب زخم آئے نا میدان احد اندر میرے نبی دا ہونٹ مبارک زخمی ہویا. یہ لوگوں سے بڑی گل مشہور ہے نا کہ نبی پاک دا دند مبارک شہید ہو گیا. یاد رکھو دند شہید ہو جانا یا دند دا اکھڑ جانا کہ انسان دا عیب ہے. تے نبی چ عیب نہیں ہوندا. تے جدے وچ عیب ہوے جدی ایک اکھ ہی نہ ہوے وہ نبی تے نہیں نہ ہوندا. عیب والا نبی نہیں ہوندا تے نبی وچ عیب اچھا بولو نبی وچ عیب نہیں ہوندا. بنی اسرائیل کپڑے اتار کے غسل کردے سن نہر دے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے پہن کے غسل فرماتے سن. بنی اسرائیل یہودیہ نے مشہور کر دیتا کہ لگتا موسیٰ علیہ السلام نے جسم میں کوئی عیب ہے. معاذ اللہ. اس واسطے یہ کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتا سارے سامنے. انہوں نے نبی پہ جدو الزام لگایا نا عیب کا. ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہے. آپ نے کپڑے مبارک اتار کے پتھر دے رکھے کہ غسل کرنے واسطے. جدو آپ دریا چ گئے نا تے آپ جدو غسل کر کے ٹرے تے پتھر دے قریب آئے تے پتھر کپڑے لے کے ٹر پیا. مفسرین فرماتے ہیں موسیٰ پیچھے پیچھے تے پتھر اگے اگے. موسیٰ علیہ السلام فرمانا ٹھہر جا او ٹھہر جا. اعلیٰ حضرت خلیفہ مجاد فرماتے ہیں کہ او پتھر لے کے اگے اگے دوڑے. پورا شہر پتھر لے کے حضرت موسیٰ نو دھویا. جدو شہر والے حضرت موسیٰ دے جسم اقدس نو ویکھیا تے پتھر رک گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو کپڑے مبارک پہن لے نا تے بنی اسرائیل ویکھ کے کہنے لگے نہیں من گیا تیرے جسم چ عیب کوئی نہیں. نبی بے عیب ہوندا ہے. نبی بے عیب ہوندا ہے. دند دا اکھڑ جانا عیب ہے. میرے نبی دا دند مبارک اکھڑا نہیں بلکہ صرف ایک کونا چھوٹا یا کونا مبارک شہید ہو گیا. مفسرین تے علماء تے محدثین تے شارحین فرماتے ہیں او دن الفرق پہ گیا کہ میرے نبی دا حسن اینا دوبالا ہو گیا کہ جدو حضور مسکران دے سان تے اتھو نور بھی لاٹ نکلنی ہوگی سے. عیب نہیں ہوتا نبی میں. ہونٹ مبارک زخمی ہویا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خون مبارک نکلیا نا. خون مبارک نکلیا. ایک روایت چاہتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے نہ آ کے نبی پاک دا ہونٹ اپنے منہ چ ڈال کے نہ انہیں زور نہ چوسیا کہ سردی ظاہر ہو گئی. زرد رنگ ہو گیا ہونٹ کا. ایک روایت چاہتا ہے کہ صحابہ نے نبی پاک دا خون کسی برتن سے اکٹھا کر لیا. نبی کریم نے اپنے صحابی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سعید خدری دے والد انہوں نے پکاریا بلا کے فرمایا اب میرا خون لے جا تو کسی ایسی جگہ رکھ کے آج تھے کسی دن نظر نہ ہوئے. صحابی جب تلیاں تے خون رسول اللہ کے لے جا رہے وہ یاد ہے جب 15 صدیاں بعد سانو سید نظر آوے تے اسی انہیں قدم چوم لیں. کیوں یہ دے بیچ نبی دا خون ہے. وہ پیالے بیچ نبی دا خون ہے. تے صحابی لے جا رہے نالے زیارت کری جا رہے. تھوڑی دور گئے تے خیال آیا سرکار تے فرما میرا خون رکھ کے آ تے کتھے رکھاں. ایڈی پاک جگہ ہے جتھے نبی دا خون رکھاں. ارد گرد ویکھیا نا جدو پائی شہزاد جاوت صاحب سمجھ جنابے کتھے رکھاں. واہ عاشقو انج کر کے گردن جو کئی تے آکھیا عشق دیا مفتیا ذرا فتوا دے میرے یار دا خون کتھے رکھاں. اور نوجوان جڑا پھر عشق دے مفتی نے فتوا دیتا انج کر کے صحابی رسول نے لگایا پیالہ لبا دے نال تے پی گئے خون رسول. کوئی میں نے دس شریعت جو خون پینا جائز ہے پر پی گئے. آئیے بابا بلے صاحب نے فرمایا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا. عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا.
میں اس ماں کا ذکر چھڑن لگا ہوں جنہیں خون مصطفیٰ دیا رگاں وچ جنہیں خون مصطفیٰ دے وجود دی پرورش کیتی ہوئے کیا اس ماں دی عظمت کیا اس ماں دی عظمت گرامی قدر حضرات رسول اللہ بیر پچھو ماں دی قدر کیے اس ماں دی عزت عظمت حرمت کیے گرامی قدر حضرات جب سید عالم دی امیدہ دنیا تو وصال ہوئے نا کہ حضرت ام ایمن فرما دیا نے اور مقام ابوات جب قبر بنائی کہ آپ فرما دیا میں اونچنی کے بٹھا کے جب مکے بار سونے نو لے کے پڑی نا کہ سونا موڑے موڑے ماں دی قبر بار ویکھ دے امام تحقی شوگل ایمان جو حدیث پاک لکھی کہ سرکار نے ایک دن شادی نماز پڑھائی کہ صحابہ بارخ انور کیتا کہ اکھاں چے اتھرواں دی کتاب ہے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح دے دانے گرد صحابہ محبوب نو روندیاں تے نہیں سن ویکھ سکدے عرض کیتی سونیا تو کیوں روویں اسے دکھ دیتا ہی کہ سونیا سانوں دس اسی اپنے پتر جڑی زلفاں دے پھڑنا تو مار دئیے کیوں پہ روندے ہو قال اندوالی نے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں عرض کیتی کملی والے روندے کیوں فرمایا میری ماں دی یاد پئی آندی اج مینوں ماں دی یاد آ رہی ماما والے ظالموں اس ماں دی بھی ادبی کر دیو کہ میرے نبی فرمایا کہ میری ماں دی آواز آوے نا کہ میں محمد دا جی کردا میں رب دی نماز چھڈ کے ماں دی گل سن کے آواں او ماں جنوں کملی والے دی ماں بنن دا شرف حاصل او ماں جڑی کائنات دی ساری ماں دی سردار ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی مانو او عظمت عطا کی دیاں آل علم حضرات تشریف فرما دے یا قبر چ کنے سوال نے تین کنے سارے بولو کنے پھر بولے جی کتنے سوال نے قبر چ جڑے بچے میٹرک چ پڑھ دے یا ایف اے بی اے کر رہے انہاں بچوں کو پتہ کہ اج کل واٹس ایپ دے تے رات نو پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے پروفیسر صاحب نے قبلہ نے سب تو زیادہ پتا پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے صبح پیپر ہونا ہے تو رات میں پیپر کویسچن پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے پڑھ سکتے آ جاتا ہے کہ سویرے نہ کویسچن پیپر سوال آنے میں انتظامیہ نے پتہ لگ جائے تو انتظامیہ پیپر کینسل کر دے دی کیوں کہ بچیاں نے پہلے ہی پتہ لگ گیا سوال کیڑے ہونے نے پیپر کینسل کویسچن پیپر دوبارہ بنے گا وہ پیپر کینسل ہو گیا پتہ چلیا پیپر کویسچن پیپر آؤٹ ہو جائے کہ پیپر کینسل ہو جاتا ہے میں تیری رحمت تو صدقے کملی والے آ قبر چ پیپر ہونا سی 1500 سال پہلے ہی آؤٹ کر دیتا تے غلاماں نو فرمایا 3 سوال ہونے جی قبر وچ پھر رحمت کہ یہ بھی دس دیتا آ سوال ہونے جی اجے بھی غلام تیاری کر کے نہ جاوے تے کڈا بد وقت ہے آ بھی دسیا کہ 3 سوال تے آ بھی دسیا کہ اے سوال آنے میں سوال کی فرمایا سوال آنے مر ربک تیرا رب کیڑا ہے ایڈا بڑا سوال ہے کہ دوسرے دن لوگ بھی نہیں رب کیڑا ہے آخیا ربی اللہ
نال ہی دوسرا سوال آ گیا، آخیا ماں دین تیرا دین کیڑا ہے؟ ایڈا بڑا سوال کہ تیسرے دی تو لوڑ نہیں سی، تیرا دین کیڑا ہے؟ آخیا دینی علیہ السلام۔ نال ہی تیسرا سوال آ گیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ ویسٹرن پیپر دے تے تساں دیکھا لکھیا ہوندا کہ پہلا سوال لازمی ہے، باقی میں سے 4 کر لیں۔ دنیا دے کویسچن پیپر وچ پہلا سوال لازمی ہوتا ہے تے قبر دے کویسچن پیپر وچ آخری سوال لازمی ہوتا ہے۔ تیسرا سوال آ گیا تے کی آکھیا حاضر رجل، آ جڑا کملی والا سامنے کھڑا ہے، حاضر اس میں اشارہ قریب، اے جڑا محبوب کھلوتا ہے دے بارے کی کہندا رہا تو ہن کی خیال ہے؟ بعض بیلی کہندے نہیں قبر چ نبی پاک نہیں آندے، کیویں آ سکدے نے ایک نبی اینیاں قبراں چ ایک وقت وچ کیویں آ گئے؟ یاری ایمانداری نہ دسو، وہ جڑا فرشتہ روح قبض کردا ہے وہ بھی تے ایک ہی ہے۔ تے کوئی بندہ امریکہ فوت ہو رہا، کوئی یورپ ہو رہا، کوئی افریقہ ہو رہا، کوئی ایشیا چ مار رہا، کوئی پاکستان، کوئی سیالکوٹ، کوئی لاہور، کوئی فیصل آباد، کوئی کدھر، تے فرشتہ بھی تے ایک ہی ہے۔ تے وہ جڑے قبر چ سوال پوچھن 2 فرشتے ہوندے نے تے وہ بھی تے 2 ہی نے نا۔ تے ایک وقت چ اینیاں قبراں دنیا چ بندیاں نے، ہر قبر تے جاندے نے۔ اچھا جی وہ آ سکتے نے تے کملی والا نہیں آ سکتا؟ بھائی وہ آ سکتے نے تے کملی والا بھی آ سکتا ہے نا۔ یہ بھی تمہیں یاد ہے نا، جڑا قبر کے سوالوں کے جواب ٹھیک دے وے وہ قبر جنت کی کھڑکی کھل جاتی، تے جڑا جواب نہ دے سکے وہ قبر چ دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی۔ بعض روایات کے مطابق دوزخ 7 زمینوں تو نیچے ہے تے جنت 7 آسمان تو اوپر ہے، تے جڑا رب ایڈی دور دی جنت تے ایڈی دور دی دوزخ قبر چ لیا سکتا ہے، وہ رب مدینے وہ کملی والے نو نہیں قبر چ لیا سکتا۔ حاضر رجل، آ جڑا سامنے محبوب کھلوتا ہے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے جے آکھے ہاں لا ادری، ہائے ہائے مینوں نہیں پتا، تے دوزخ دی کھڑکی کھل گئی۔ تے جے آکھے ہو رسول اللہ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو شکر کیتا موت آئی، میں حضور کا زیارت کرنے واسطے تے قبر جایا تے جنت کی کھڑکی کھل گئی۔ پتہ چلیا جدے آکھیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، او بھی جان نہیں چھٹی، نالی دوسرا سوال آ گیا کہ پوچھا گیا دین کیڑا، کہ میرا دین اسلام ہے، جان پھر نہیں چھٹی۔ جدو تیسرا سوال آیا کہ آکھیا میرا کملی والا میں انہاں دا غلام ہوں، کہ جان چھٹ گئی، کوئی سوال نہیں، جنت کی کھڑکی کھل گئی۔ جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ۔ بھائی اسی آکھے اسی نبی کریم دے غلامات اسی جائیے جنت تے جیڑی آکھے میں محمد دی ماں ہاں، انہوں پھر رب قیامت نو کیسی شانہ سمان عطا کرے گا، کیسی عظمت عطا۔ سائنس سردار فیصل آباد عاشق رسول سنیا دا شاعر سائنس سردار تے کہندا سارا پاک مریم
بھائی سارا پاک مریم تے پاک آسیہ تھی شان آمنہ پاک دی کٹ گئی ایک بد سردار اور کیا تھا جد لالت عرشاں پہ صد گئی ایک بد سردار اور کیا تھا جد لالت عرشاں پہ صد گئی ادو ود سردار کی آکھاں جدے لال نو عرشاں تے صد پئی ہے اور جدا پتر عرشاں دا راضی ہوئے اس ماں دیا ادب دا کی سناواں پڑھا قرآن تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا منو انہیں سال ہو گئے نے تواڈی زیارت لی ہوندیا ویسے حضرت جی میں ایک بڑا تجربہ کیتا تواڈے علاقے دے لوکاں وچ سلوک بڑا ماشاءاللہ یقین کرو اتنا سلوک ہے کہ میں جدوں آکھیا نا سبحان اللہ کہو ایک باری اگلے بول دینے تے ایک باری پچھلے بول دینے یہ انہاں دا ساہ کڈاندے نے وہ انہاں دا ساہ کڈاندے نے اتنا سلوک ماشاءاللہ اللہ تہاڈا سلوک سلامت ہی رکھے پر میں لڑان نہیں آیا مینوں سلوک نہ سبحان اللہ بول کے بتاؤ تسی بھی ہاتھ چکو نا اچا بولو ہاتھ وہ بندہ چکدا جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدا بھی ہوئے جڑا اپنے آپ کو زندہ تے جاگدا شمار کردا وہ بولے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ میں بڑی تھکاوٹ ہوگی میں جمعے والے دن تقریر رات کو جلسے چ نہیں کرن جاتا میں چھٹی کرنا کیونکہ مہمان بے شمار پورے پاکستان چ جمعے والے دن آتے تو مینوں کئی گھنٹے سے مہمانوں کو مل دے لگتے تے رات بھی میں ایک تقریر پتوں کی تھی ایک اکاڑا کی تھی صبح 9 بجے سیالکوٹ پہنچے جا کے جمعہ پڑھایا جمعہ پڑھا کے مہمان ہوں تواڈے خدمت چاہتا ہے صبح پھر 2 تقریریں کرنی ہے یہ تواڈی سبحان اللہ ہوندی ہے رات میں جڑی روزانہ میری تھکاوٹ اتار دیتی ہے تو میں دادا ہو جائے ہاں انی سبحان اللہ دے دو میرا صبح تک گزارا ہو جائے اللہ نے رضا فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ نے قرآن مجید اندر ایک صندوق دا ذکر فرمایا ہے جنہوں تابوت سکینہ کیا جاتا ہے یہ بنی اسرائیل کو ایک صندوق سی مفسرین فرماتے ہیں صندوق نو سامنے رکھ کے کہندے نے یا اللہ پتر دے دے اللہ پتر دے دیندا ہے صندوق سامنے رکھ کے کہندے نے یا اللہ قوم عمال کا تے سانو فتح عطا فرما اللہ فتح دے دیندا ہے کہندے نے یا اللہ اس صندوق دے صدقے بارش نازل فرما بارش آ جاتی ہے اج بھی یہودی اسے صندوق نو پہ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ بادشاہ بخت نصر نے انہاں یہودیاں کو لو صندوق کھو کے کدھر دفن کر دیتا جب تک کہ صندوق بنی اسرائیل کو ریا وَأَنِّي فَتَّتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا تاج نہ بسارا پہ ریا آدھی یہودی صندوق میں ڈھونڈ دینے کدھے او میرے جائے نا اے اسی ساری دنیا دے سردار بن جائیے صندوق کے ہے کی بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ ایسا صندوق کے ہے کی اللہ فرما مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون اللہ فرما دے وچ موسیٰ تے ہارون دی آل دا ترکہ سی مفسرین فرما دے او دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں جتیاں سن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بعض نے لکھے عصا مبارک منو سلوا دے تھوڑے جی ٹکڑے تو رات دیا چند تختیاں تے حضرت ہارون علیہ السلام دا امامہ شریف سی ان گرامی قدر حضرات وچ موسیٰ دیا ہون جتیاں تے دعا کرن یا اللہ صندوق دے صدرے کے پتر دے دے عرش دے دے فتح دے دے تے اللہ
فتح دے بارش دے پتر بھی عطا کرے تے دعاواں ہون قبول. اس صدوق دی اللہ نے شان کی بیان فرمائی. اللہ نے رضا فرمایا تحملہ الملائکہ. اللہ نے رضا فرمایا صدوق نو فرشتے موڑیاں تے چکے پھردے نے. او صدوق نو فرشتے موڑیاں تے چکے پھردے نے. او صدوق نو فرشتے موڑیاں تے چکے پھردے نے. او جیڑے وچ موسیٰ دیاں چپیاں ہون اونوں تے فرشتے موڑیاں تے چکے پھردے نے. اس ماں دی کی شان سناوا جیڑی کملی والے نو گودی چ چک کے پئی پھردی. او جیڑی کملی والے نو گودی چ چکے. اس ماں دی شان کون پھر بیان کرے؟ اے ماں، ایسی ماں. گل سناواں پریت دی. ممبر رسول تے بیٹھا میرا فیورٹ موضوع ہے. الحمدللہ سائیاں دے جوڑیں دے صدقہ نیٹ بھریا پڑیا میرے موضوعات نال. ہزارہ موضوعات تقریر میرے ذہن چ دی ہر وقت کریم دے جوڑیں دے صدقے. مگر میرا فیورٹ موضوع ہے کیونکہ میں نے پتہ نہ کہ میری امی دی بخشش ایسے امی دے صدقے ہونی ہے. میری ماں دی بخشش ایسے ماں دے صدقے ہونی ہے. اسے ماں دے لاد دی شفاعت نال ہونی ہے نا. میں کیوں نہ اس ماں دا ذکر کراں، میں کیوں نہ اس ماں دی شان بیان کراں. گرامی قدر حضرات، او ماں کتابہ چ لکھے حضرت سیدہ آمنہ دا بچپن ہے. تاریخ دی غلطی ہو سکتی ہے مگر میں کتابہ چ پڑھیا کہ حضرت سیدہ آمنہ مدینے چ پیدا ہوئیاں. بعد نے اختلاف بھی کیتے. حضور دے والد گرامی حضرت عبداللہ مکے چ پیدا ہوئے. یاد رکھیا جے اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے. حضور دے نان کے بھی مدینے، حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے، حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے. اے نبی پاک جدو ہجرت کر کے جڑے قبیلے دے وچ آئے سن نا، ہجرت تو بعد حضرت ابو ایوب انصاری دا محلہ اے اصل وچ نبی پاک دے دادا جی دا نان کا محلہ سی. حضور دے دادا جی دی امی دا نام حضرت سلمہ سی تے حضرت سلمہ اسے قبیلے دے رہن والیاں سن. اور یاد رکھیا جے حضور دے دادا جی بچپن کے یتیم ہو گئے، ماں نان کے لے گئی. نبی پاک دے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنے بچپن جو اپنے سارا نان کا مدینہ پھردے رہے، اپنا بچپن گزارے مدینے. جوان ہو کے مکے آئے. ہن اگلی بات سنیے. سیدہ آمنہ دا بچپن مدینے دی گلی. مدینے کی عورت آندی ہے جدا نام ہے سودا بنت زہرا. اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن. بہت بڑی کاہنہ عورت، عالمہ فاضلہ، لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی. اس عورت دے متعلق سیرت نگاراں لکھیا کہ جدوں پیدا ہوئی نا کہ غلام نے جا کے دے باپ نو دسیا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. وہ عرب دے جاہل باپ جڑے اپنی خوبصورت بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیتے. باپ نو پتہ لگا کہ رنگ بھی کالا ہے، اکھیاں بھی نیلیاں تے ہے بھی بیٹی. اپنے غلام نو کہنے لگا جا جا انہوں دفن کرے گا، میں انہوں ویکھنا ہی نہیں بیٹی نو. وہ غلام جدو دفن کرنے واسطے قبر بنا کے تے بچی نو وچ رکھا لگا نا تے کہندا مینوں ہاتھ پھر غیبی تو آواز آئی نہ ماری. وہ کہندا میں دائیں بائیں ویکھیا کوئی نظر ہی نہ آیا. اپنا وہم سمجھ کے نا تے دوبارہ دفن کرنے لگا. پھر آواز آئی نہ ماری. پھر دیکھا کوئی نظر ہی نہ آیا. اپنا وہم سمجھ کے تیسری بار دفن کرنے لگا تے آواز آئی نہ ماری. نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے. اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیباں والی ہے. وہ غلام اس بچی کو گھر لا دیا، جنہوں پال کے جوان کیتا. یہ بچی جوان ہو کے بہت بڑی کاہنہ، بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی فاضلہ، اتنی بڑی عالمہ. اور میں کتابت پڑھیا کہ نبی دا قوت دی بڑی پسندیدہ عورت سی. روحانیت دی بہت بڑی، روحانی قوت دی بڑی پسندیدہ بچی. یہ جوان ہو کے کاہنہ تے عالمہ تے نجومی عورت بڑی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے. نوجوان جب کدے سودا بھیجے دارا مدینے آندی ہے، گلیاں چ شور مچ جاندا سودا آئی ہے. لوگ اپنے بچے لے کے کتاباں چ کھڑے ہو جاندے نے، لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے. ایک دن سیدہ آمنہ اپنی سہیلیاں تے بچپن چ پیاں کھیل دیاں نے، اچانک شور مچ گیا. سودا بنت زہرا آئی ہے. لوگ اپنے بچے لے کے کتاباں چ کھڑے ہو گئے. سیدہ آمنہ بھی کتاب چ کھڑی ہو گئی. سیدہ آمنہ دی باری آئی، ہاتھ
پیور ملاد، ملا سنو سچا تے سچا ملا سنو بھیا. وہ کہہ لگی اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی. سیدہ آمینہ نو بچپن چی ویخ کے لوگ کہندے ہوندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی. واہ سیدہ آمینہ میں تیری عظمت صدقے. خدا دی امانت دی امینہ حضرت آمینہ. پڑھا قرآن. چلو پھر کدے سائی تو آڈا نہیں دل کیتا بولو. میں نے پتا ہے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے کہ مولوی تین دالے میں نہیں بولنا. مہربانی تھوڑا جا لنگر کروں بھی کھا کھایا کروں بتا سبحان اللہ کھا جو گا. لنگر پہلے کھا رہا جی. میں تو انہوں ہر بار منع کرنا ہے جو نہ کریا کروں. ساڑھے سیال کو کہنے نے کہ بھوکھا بٹیرا بہتا لڑدا ہے کہ ہن کھا تے لے آئیے تے جدا کھائیے. خدا جی امی نے دس کے بھیجا نا پترا میں تینوں ساری زندگی پالے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اسٹیج والے نے میں شروع چ کہہ بیٹھا سا نہ بولیا جی کہ وہ ایڈے گل دے پکے نکلے نے بولے ہی نہیں. یار دیکھ لو تانوں سارے تو حضور نے بٹھایا اونچا بولو سبحان اللہ. اسی تے میرے بالکل قریب میرے گوانڈی ہو نا بھائی گوانڈی دا حق بہت ہوندا تھوڑا اونچا اونچا بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے رضا فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اللہ نے فرمایا انجیل کے زیتون کی قسم طور سینین کی قسم. اللہ نے فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اللہ نے فرمایا اس امین شہر کی قسم. نوجوان پورے مکے دے اندر شہر چاہے امین. اجے تک کیتا میں اپنا راجہ راضی ہوں میں کرن لگا تو آڈا راجہ راضی بھائی. اے ساڈے پنڈاں وچ دیہات وچ بابا وڈیرا ڈیرے تو دودھ لے کے آوے نا تے آکھ تے مائی نو دیوے تے مائی پنڈ دی پتہ کی کردی او جڑی کاڑ نہیں ہوندی نا جدے وچ دودھ کاڑنا ہوندا ہے اونوں کلمہ پڑھ کے 10 واری دھوندی ہے تے کلمہ پڑھ پڑھ ٹھوکا مارਦੀ تے درود شریف پڑھدی تے بابا پوچھے نا اے کاڑنے نو اے کلمے پڑھ پڑھ کیوں دھوندی ہے تے پنڈ دی مائی کہندی ہے دودھ خدا دا نور ہوندا ہے ایں دے وچ میں کاڑنا ہے تے دودھ رکھنا ہے میں بھانڈا نوں ذرا پاک کر کے رکھاں. تے یار پنڈ دی مائی نو پتہ ہے دودھ رب دا نور ہے تے پاک بھانڈے چ رکھنا ہے. رب نو نہیں سی پتہ میں اپنا نور کیڑی ماں دے بدن چ رکھن لگا. اللہ نے اس ماں نو کنا کو پاک کیتا ہوئے گا جدے چ اللہ نے اپنا محبوب دا نور رکھیا ہوئے گا. اس ماں نو رب نے کنا کو پاک کیتا ہوئے گا. گرامی قدر حضرات یہ تے یاد ہے نا جدو حضرت اما حلیمہ نبی پاک نو لے کے ٹریاں تے سیرت نگار لکھ دے نے جدو اونٹنی تے بیٹھی ہیں تے آپ فرما دیا میں ویکھیا اونٹنی نے کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا. تے اونٹنی پکار کے کہنے لگی یا اللہ میرے ایڈے نصیب کہ میری سواری لی تیرا محبوب آئے. وہ یار جانور نو پتہ لگ گیا کعبے وال منہ کر کے سجدہ کرنا ہے کیونکہ وہ دیتے کملی والا بہ گیا تے جدے تے 2 گھڑیاں کملی والا بہ جو جانور نو پتہ لگ جاندا کعبے وال منہ کر کے سجدہ کرنا ہے. تے جڑی ماں دے پیٹ چ 9 مہینے نبی وسیا انہوں نہیں تھی پتہ کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا ہے. اس ماں دے ایمان تے شک کیتا جاوے کہ ماں پتہ نو سجدے کر دی سی ایتھے تے میرا نبی جانوراں نو شعور ایمان دے دے. اس ماں دے کیا کہنے ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئیاں ادھر حضرت عبداللہ مکے سے جوان ہو گئے. نبی کریم دے دادا جی فرماتے ہیں کہ رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم وچ لیٹ گیا. پاپا آیا کہنے لگا عبد المطلب جب صبح جاگ جاوے
دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے. شادی میرے نبی دی امی تے ابو دی ہونی تے رشتہ لے کے آنے والا 40,000 نبیاں دا دادا. بنی اسرائیل سے جتنے نبی حضرت ابراہیم تو بعد آئے سارے آپ دی اولاد چوائے. بعد نے 40,000 تے بعد نے 70,000 نبی لکھے بنی اسرائیل چاہیے. جدو لمبیا ابراہیم خلیل اللہ رشتہ لے کے آئے. اچھا بولو. ہوں تو میں میلاد والا آیا ہوئے ہوں میں میلاد سنا لگا نا. نبی پاک نے دادا جان سویرے کو تھی اپنے پتر عبداللہ نو نام لیا. پتہ حضرت عبداللہ کڈے سونے سن یارو. کڈا کو سونا ہوئے گا جدے متھے چ کملی والے دا نور چمکدا ہوئے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے القصص الکبریٰ چ لکھا ہے جس دن حضرت آمنہ تے حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی اس دن مکے دیاں 400 عورتاں مر گئیاں. فرماتے نے 400 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ کے جڑے حضرت عبداللہ نے شادی کرنا چاہتی سن. آپ نے بڑیاں عورتوں کے نام تے واقعات لکھے نے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے جڑے حضرت عبداللہ دا رستہ روک دیا سن. یہ کہہ دیا سر میرے نال شادی کر. یار سچی دسو حضرت یوسف نے ویکھ مصر دیاں عورتوں نے انگلیاں کٹ لیاں. اچھا جنوں ویکھ کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لین او یوسف سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 400 مر جان او کنا کو سونا ہوئے گا.
حضرت ابراہیم ادھر بھی پیغام دے کے گئے تو ادھر بھی دے کے گئے. اس سے مافت رشتہ طے ہویا. اس سے مافت اسے مجلس سے بیٹھا وقت رواج کے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا. اچھا جیڑی بارات دا دولہا عبداللہ تے دلہن آمنہ ہوئے فرشتے براتی تے بن کے آئے ہو. ایک کائنات دی پاکیزہ ترین شادی. سیدہ آمنہ دلہن بن گئی تے حضرت عبداللہ دولہا بن گیا. 3 دن مکی مدینے رہے. 3 دن کے بعد جب قافلہ مکے وال واپس ٹریا کہ سیدہ آمنہ دلہن بن کے نال جا رہے ہیں. آپ فرما دیا جدو میں مکے آئی تے میں آپ ناز کراں کہ میں جڑے گھر وچوں آئی ہوں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے تے جس گھر وچ آئی ہوں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے. بلکہ یہ گھر تے کائنات دا ایڈا معزز ترین گھر ہے کعبے دے متولی دا کہ جنہاں دی گلی چ لوگ گردن تے نگاہاں جھکا کے ادب نال گزرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی کسی دربار دا سجادہ نشین, کوئی کسی دربار دا سجادہ نشین. میرے نبی دے دادا جی کعبے دے سجادہ نشین. ہاں جتھے آپ دا سجادہ رکھا جاندہ سی نا آپ دی نشین اتھے کسی قبیلے دے سردار دی جرت نہیں سی ہوتی کہ نبی پاک دے سجادہ دے اتنے کوئی بیٹھ جاؤ, آپ دی نشین دے اتنے کوئی بیٹھ جاؤ. وہ کعبے دا سجادہ نشین. تے سیدہ آمنہ فرما دیا میں ناز کراں کہ ایڈا حسین نوجوان عبداللہ اللہ نے میرے نصیبہ چ رکھیا سی. تے حضرت عبداللہ فرما دے نے میں ناز کراں کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ نے میرے حصے چ رکھی سی. دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں برکات بھی تقدیر کو جو ہو بھی منظور سی. 3 مہینے نکاح گزرے. ایک دن حضور دے دادا جی گھر آئے کہ فرمایا عبداللہ بیٹا تو میرے 10 پتراں چوں سب تو چھوٹا, سب تو سونا, سب جو لاڈلا, باپ دیا اکھاں دا تارا. او یوسف علیہ السلام 12 بھائی سن نا تے وچوں سونا یوسف تے لاڈلا یوسف سی نا یعقوب علیہ السلام دا. ادھر بھی 10 پتر سن پر سونا اے یوسف سی جڑا حجاز دا یوسف او مصر دا یوسف. باپ دیا اکھاں دا تارا بھی یوسف ہے والا حضرت عبداللہ. باپ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی کر دے کہ اس بار ملک شام تجارت واسطے تسی جاؤ. عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں. سارے تسلیم خام جو مزاج یار میں آیا. نوجوان قافلہ تیار ہو گیا. حضرت آمنہ نے خبر ملی کہ حضرت عبداللہ کے ملک شام جا رہے ہیں. رون لگتے ہیں. نبی پاک کے بعد بھی گرامی حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ آمنہ رونا. 1 مہینہ ملک شام جاتے لگ رہا ہے, 1 مہینہ آؤں لگ رہا ہے کہ 1 مہینہ میں ملک شام گزارا گا. 3 مہینے بعد ملاقات ہو جائے گی. سیدہ آمنہ نے حضرت عبداللہ کو روندیاں بھی دیا کیتا, روندیاں بھی دیا کیتا. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آؤ دردا
اتارنا جی لو جی علامہ صاحب فرما دیں ہوں اتار لو جی انہاں میں نے آکھیا سی اتارے ہونا بھائی واپس آئیے جی حضرت عبداللہ ملک شام مل جا رہے رستے چ مدینے چ گزر ہویا تے خیال آیا میرے نان کے بھی نے تے سسرال بھی نے تے تھوڑے دن رک جاواں آپ مدینے رک گئے اج بھی اج کل اللہ معافی دے سانو کہ اج کل وبا آئی ہے کرونا وائرس سیرت نگار لکھ دیں جدو حضرت عبداللہ مدینے رکے انہاں دنوں وچ مدینے بخار دی وبا آئی سی لوگوں نے بخار بڑا شدت کا ہو رہا سی حضرت عبداللہ مدینہ تے کے بعد رک گئے تے آپ کو بخار آ گیا اس سے بخار کی شدت وچ حضرت عبداللہ مدینے وصال فرما کے تے فوت ہو گئے نانکیاں نے مدینے قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیج دیتا اج بھی حضور دے والد گرامی دی قبر انور تساں دیکھیا مدینہ تے کے بعد نوجوان جدوں پیغام مکے پہنچیا تے ادھر حضرت آمینہ مکے حضرت عبداللہ دی انتظار تے اڈیق تے سکھ تے تانگ تے صدر رکھ کے بیٹھ گیا نوجوان مدینے بھی اڈیقاں کر دیا رات بھی اڈیقاں پیا کر دیا میں کیڑا رنگ دیواں محبوب اسا دو جہاں دا سکون تے رحمت للعالمین دینا ہے رجب دے مہینے دی جمعے دی اور رات اسی ادھر حضور دے دادا جی کعبے تے دعا کر رہے ادھر سید آمینہ فرما دیا عبداللہ دیا یادہ چلو دیا رو دیا میری آنکھ لگ گئی آپ فرما دیا آنکھ لگی کہ سونا اچھے لمبے قدہ بابا میرے خواب میں آیا پھر بابا کے کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر دکھی ہے کی گل دکھی ہے یا نہیں
رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بچھڑ گیا. بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کرنا تینوں مبارک دینا ہے. فرما دیا بابا جنہیں سیر دا سائیں تر جائے مکھا دیا مبارکہ. تے بابا کہنے لگا بیٹی رو نہ میں تمہیں مبارک دینا ہے تو محمد دی ماں بنن والی ہے. سیدہ آمنہ فرما دیا بابا مبارک دے کے ٹریا نا تے میں دامن پکڑ کے کہنے لگی بے بابا وے آن والے جاندی باری دس جد تو کون ہے. بابا کہنے لگا بیٹی پہچانیا نہیں. بابا جی میں نہیں پہچانیا. تے بابا جی فرما دے بیٹی دھیان نال ویکھ لوگ مینوں آدم کہندے نے. حضرت آدم علیہ السلام مبارک دینا ہے. سیدہ آمنہ فرما دیا بابا تے مبارک دے کے ٹر گیا. میں سویرے اٹھی تے میرے دل دی دنیا ہی بدلی. رات ستی سان تے دل چ دکھاں دے پہاڑ. سویرے اٹھی تے دل چ خوشیاں دے پہاڑ. آپ فرما دیا دنیا ہی بدل گئی. میں تے ویکھ کے حیران ہاں. آپ فرما دیا سویرے اٹھ کے اپنے میرے جن پھر نہیں جڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آندا مینوں چبھدا ہی نہیں. میں قدم رکھ دیا پتھر پگھل کے موم بن جاندا. بڑی حیران ہو کے فرما دیا ہولے اج پتھراں نوں کی ہو گیا. ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا یا مینا حیران نہ ہو اج دے اسی تے پگھلے ہاں. سونا یا لین دے پڑیاں پڑیاں پگھل جانا. سونا آ لین دے بڑیاں تھکتے نہیں گئے. تسی جاؤ بسم اللہ. ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہوئے. اچھا نہیں چلو پھر ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہہ رہا. اے بیلی تھک گئے تو جا کے سو میرا پتر. بسم اللہ اللہ تو خوش. میں بس میں تھوڑا زیادہ امتحان نہیں لینا. میں بڑی جلدی جلدی تمہیں میلاد والے بیڑے چلا جانا. نہیں پھر کدے صحیح ادھار بھی کرنے کو گرامی کا دیا. سید آمنہ فرما دیا پتھر کہنے لگے آمنہ بڑے بڑے پگھل جاؤ گے. ہو سکتا ہے کسی دے سے خیال ہے آسی صاحب پتھر تے نہیں پگھلتے. ویسے قرآن پڑھ پگھل جاندے نے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ نے قرآن فرما وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ فرماتا اساں داؤد علیہ السلام تے اپنا فضل کیتا تے او لوہے نو ہاتھ لگاندے نے تے لوہا پگھل کے موم بن جاتا ہے. اچھا نوجوانوں جدے اتنے رب فضل کرے وہ تے لوہے نو ہاتھ لاوے تو لوہا پگھل جاوے تے اس ماں دے قدمہ تھلے پتھر نہ پگھلن جدے وچ رب دا سارا ہی فضل پہ واسطہ ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. جدے کہ خدا دا سب تو بڑا فضل تے فضل کبیرہ واسطہ ہے. اس ماں دے قدمہ تھلے پتھر نہ پگھلن تے پتھر کہنے لگے اجے تے اسی پہ پگھلنے ہیں بڑے. او بولو موتیاں علی سرکار. بڑے بڑے پگھل. ایک دن نا انیس الجلیل سے لکھا کہ ابو جہل نے کعبے دے دروازے دے سامنے ایک کنواں کھودیا. او دا خیال ایسی کہ محمد وچ ڈگن تے میں اج پتھر مکا مار کے نہ تے برابر زمین کر دیواں کام نہیں مکا دیواں. پر مشمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. 8ویں دن وچ ابو جہل آپ ڈگ پیا. ساری برادری کٹھی ہو کے انج کر کے ہاتھ نیواں کر دے. جنہ ہاتھ نیواں کر دے اُنہ ہی کھو نیواں ہو جاتا ہے. ایک چودھری کہنے لگا منڈیوں کو رسا لے کے جتنا لمبا رسا لے کے انہیں رسا وچ رکھیا کھو بھی اُنہ ہی گہرا ہو گیا. ایک چودھری کہنے لگا کوئی لمبا جا رسا لے آؤ. ابو جہل نیچے تو بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جی. اب مت کدھر لمبا رسا لے آؤ تو میں زمین دی پتا لے کی نہ ٹوٹ جاؤں. تے چودھری کہنے لگے چودھری صاحب کیویں کڈیے. انجے ابو جہل نالو وڈا پتھر کوئی نہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا.
ابو جہل نوں بڑا پتھر کوئی نہیں پر اج تے پگھل ہی گیا تے کہنے لگا جی مینوں کڈنا ہے تے کوئی محمد نوں بلا کے لے آؤ برادری کٹھی ہو کے حضور دی بارگاہ چاہیے تیری بھی رحمت تو صدقے سونے میرے نبی نال ہی ٹر پے کنویں دے کنارے جا کے انج کر کے عبداللہ والا ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جہل نوں چک کے تے باہر نکالیا علامہ سیوطی انیس الجلیس وچ فرماندے نے کملی والے دے غلاماں تو سونے دی غلامی تے ناز نہیں کردا جیڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نوں کھوچ نہیں رہن دیندا غلاماں نوں دوزخ چ رہن دین لگا غلاماں نوں کو دوزخ چ رہن دے گا نبی جیڑا ابو جہل ورگے دشمن نوں کھوچ ہی نہ رہن دے پتھر پگھل جان گے تے بڑے بڑے پگھل جان گے یاد ہے نا جدو پتھر لے کے کنکریاں تے ابو جہل آیا تے میرے نبی نو کہندا جے نبی تے دس میری مٹھی وچ کی ہے ان سوال دے وچ ہی جواب ہے کہنے لگا جے نبی تے دس مٹھی وچ پتہ چلے ابو جہل نو پتہ سی نبی دس لیندا مٹھی وچ نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے تے گل عرش تو پار دی سناوے نبی پاک نے فرمایا ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چکی ہے کہنے لگا پھر نبوت کی ہوتی ہے فرمایا نبوت یہ کہ جو مٹھی وچے او دسے میں کون ابو جہل کہنے لگا اتنے بول دے ہی نہیں حضور فرمایا پھر آج پہ بول دے نہیں ابو جہل کہنے جب میں کی انج کر کے مٹھی لائی نا کھانا دے نال تے مٹھی میری قبضہ میرا کنکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے مینوں بھی کہہ دیا ہے تے اسی بھی پتھر ہی ہاں پر تو ہو رہے کی میرا پتھر ہی تو تینوں محمد کی سمجھ نہیں آ رہی اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو آؤ عالم تصورات جا کے انہیں پتھراں نوں پوچھ کے تے آجے وہ پتھروں تسی تے بولدا ہی نہیں تہاڈی تے برادری کدے بولی نہیں تے اج کیوں بولے ہو تے پتھر کہن گے اونج نہیں اسی بولدے پر جڑا محمد دی عزت والے بھی نام بولے وہ کو غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا جڑا کملی والے دی عزت دی وال بھی نہ بولے ایتھے کملی والے دی عزت دا معاملہ آ جائے ایتھے پتھر بول دے ایتھے جانور بول دے ایتھے درخت بول دے جڑے کدے نہیں بولے سارے پھر بول دے جب کملی والے دی عزت دا معاملہ آ جائے نوجوانوں سید آمینہ فرما دیا پتھر بگڑ رہے آپ فرما دیا ایک سفید رنگ دا پرندہ آندا ہے کہ سویرے آ کے میرے سینے دے سامنے اڑدا ہے شام نو میرے گھر دا طواف کر کے غائب ہو جاتا ہے اگلے دن پھر آ جاتا ہے مولوی ابراہیم دہلوی نے لکھیا کہ وہ پرندہ نہیں وہ فرشتے سن سیدہ آمینہ نو ویکھن آندے نے کہ کدوں آمینہ دا چن چڑھنا ہے لا چلنا پیرے باہو دے دربار ہوتے اچھا بولو میں تھوڑی جلدی جلدی ملا سنا دے گا آپ فرماتے ہیں وہ فرشتے بھی آنکھنے ہوں گے کڑوے چنا فرشتے بھی کہندے چڑھ وے چنا وے کر روشنائی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی بس بیکار ربیع الاول دی رات آ گئی یہ درمیان کی ہویا بڑے واقعات میں بس پار ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کعبے دی ایک دیوار شکستہ ہو گئی حضور دے دادا جی پترا نو نال لے کے دیوار کعبہ پہ بنا دے تے میں گھر چ کلی سا میں رون لگ پے مینوں انج لگا بچے دی ولادت دا دن آ گیا عرض کر دیا نہیں یا اللہ تیری جلدی آنے عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت کے لئے خدمت لے کوئی آ جاتا میری خدمت لے کوئی نہیں فرما دیا میں رون لگ پئی اچانک میرے کمرے دی دیوار پھلی چار کچھ لمبے کر دیا عورتاں میرے کمرے چ آ گئی میں
محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں فرما دیا پھر چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خرج منی نور میری نہ منے تیرا جاندہ کچھ نہیں علماء دی نہ منے تیرے پل جاندہ کچھ نہیں پر جڑا کملی والے دی امی دی نہ منے او دے پلے رہندا کہ حضور دی امی فرما دیا میں نور نو جنم دیتا کہ نور نور نو جنم دیتا آپ فرما دیا پھر سونا آیا تے دور دنیا کو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا کو اندھیرا ہو گیا دور دنیا کو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اچھا ہن میلاد منانا ہے رل کے میلاد پڑھ لیے نبی پاک دا میں پڑھ لگا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا بھئی کی ہو گیا نہیں یہ انج پڑھنا ہے نا تو ایک بار اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مارو یہ تو آٹے اندر کفر دا اندھیرا نہیں نا ایمان دا سویرا ہے تے مینوں اپنی ایمانداری نہ دسی آ جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں کہ اور کی دا یہ آ سارا سویرا ہے ہی سونے دا تے پھر پڑھو نا نبی دا میلاد ہاتھ چکو سارے کھڑا کرو سارے سارے جڑے میلادی بن کے آئے ہو تو سارے مل کے میرے نال پڑھو ہویا گیا سونا سویرا اے گونج پاویو ہویا گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا یا گیا یا اللہ جڑا اچھا بولیا جنابی کملی والے صاحب سے صبح کی کر جاوے اے پتا جاوے راتی آ گیا سونا سویرا نوجوان جیے پوچھا میرے پوچھے راتی علاج کیوں منایا انہیں نعرے کیوں لگائے انہیں شیر کیوں پڑے کوئی جواب نہیں گیا بس کہنا ہے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا آنا جے آواز نہیں آئی آ گیا یا سونا سویرا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا جبریل کعبے پہ جھنڈا لگا کے کہتا ہے آ گیا سونا سویرا اما عائشہ فرما دیا میں ایک دن کپڑے بھی سیتی آؤں فرما دیا دیوا بجھ گیا میں دیوا پالنے اٹھی سوئی گواچ گئی میں اندھیرے جو سوئی پہ ڈھونڈنی کہ آ گیا سونا سویرا جی اندر سویرا بولے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا اما لیما دی کا بنا کے کہنے لگنی لیما اے کوتے ان پیسے نہیں سمو گے رات نو دی میں جو تیل پا کے بال لوے کہ ساری رات دیوائی والی رکھنی ہے اما فرما دیا دیوا نہیں بال دی سے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا میں اس بات چپ کیتا میں تہاڈی بات سنیے آ گیا ایک باری پھر بولیا جے آ گیا نبی پاک
دی امی فرماتی ہے نہ سویرا آیا بیٹھی میں مکے وچاں اس سویرے چ مینوں ملک شام دے محل نظر آ رہے نوجوان نہ سویرا سیدہ ماں حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھو فرماتی ہے میں کمرے چ آئی کمرے چ دیوا پیا بل جائے دیوے دیوا نظر ہی نہ آوے جدھر ویس نہیں آیا آ گیا سونا پھر بولیا جے آ گیا سونا سویرا اج میلادی دوسری رات ربیع الاول بھی آئی میں پورا پاکستان پہ پھرنا میں گلی گلی میں بازار بازار دے شہر شہر میں کھڑا گلیاں تے حویلیاں تے مینار سج گئے کنیڑے تے بیڑے سج گئے کہ آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ محمد یار یار حاجی خواجہ قطب فرید پھر کدے صحیح باقی سارا بھائی لو بھائی آخر تک ہوں میں اعلان کرنے لگا جاگ دے اچھا جی ہتھی لو بھائی بیٹھے بیٹھے رہو نا کھڑے اجے تقریر نہیں بس جی بس پھر ماشاء اللہ پھر صحیح مینوں انہاں دا بھی خیال ہے نا مطلب تواڈے وال نہیں ہوئے کہ مینوں سارے دا خیال ہے بسم اللہ ہاتھ کھڑے کرو جنہیں جنت چ جانا تھلے نہیں کرنا ہاتھ بھائی کھڑے کرو جنہیں جنت چ جانا ہے سچا ہاتھ سچا کھڑے نہیں ہونا بیٹھے رہنا بھائی مہربانی اور اپنا اپنا ہاتھ اتوں ہی اپنی اپنی سچی جی میں چلا رہے جی اپنی جو کٹی نال دی جیب چ لگی چلو بھائی اپنی اپنی جیب میں ہاتھ پاؤ تے مسجد